عزیزان محترم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں سورہ واقعہ کی، یعنی سورہ واقعہ کے فائدے اور اس کی تلاوت بھی آپ کو سنانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور آپ کو روزانہ ایک نہ ایک وظیفے کی معلومات ہوتی رہے۔ سورہ واقعہ یعنی یہ غریبی دور کرتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی ہر رات سورہ الواقعہ کو پڑھتا ہے وہ کبھی غریبی میں نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا میں غریبی میں گرنے سے بچنے کے لیے کچھ مسلمانوں کی عادت سورہ الواقعہ پڑھنا ہے۔ وہ سونے سے پہلے اسے پڑھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ یہ انہیں ان کی پریشانیوں اور ان کے پریوار کی پریشانیوں سے دور بچائے گی، یعنی مشکلات کو ختم کر دے گی۔ یہ ایسی سورہ ہے، سورہ الواقعہ، یہ اللہ کی محبت اور اعتماد سے وابستہ کرتی ہے۔ سورہ الواقعہ کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری اس کی برکتیں ہیں۔ اگر آپ لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی جو بھی دقت ہوگی وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ سورہ الواقعہ اللہ کے سب سے قریب لوگوں اور ایمان والوں میں ان کا سب سے اونچا، یعنی اللہ تبارک و تعالی انہیں جو بھی پھل پسند ہوگا اور جس بھی یعنی پکشی کا ماس وغیرہ چاہے پروسا جائے گا، اور ان کے پاس ایسی چیزیں ہوں گی جن کی آنکھیں چمکیلی موتیوں کے سامان ہوں گی، یہ سب ان کے کاموں کے بدلے میں ہوں گے۔ یعنی اس کے بہت سارے فائدے، اس کی بہت ساری فضیلت ہے۔ اگر ہم لوگ چاہیں تو روزانہ اس کی تلاوت کیا کریں۔ آئیے سورہ واقعہ کی تلاوت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هواء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ظلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.